نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ 16 پارے کا 7واں رکوع مکمل ہوا اور یہ سورہ مریم کا چوتھا رکوع ہے۔ اب سورہ مریم کے 5ویں رکوع اور 16 پارے کے 8ویں رکوع کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 66 سے ہم سماعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، انسان سے مراد کافر جو مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں رکھتا۔ اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا میں زندہ کر کے دوبارہ نکالا جاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ ایک کافر ہاتھ میں بوسیدہ ہڈی لے کر کافروں کے پاس جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ بوسیدہ ہڈی، سڑی ہوئی ہڈی، جب ہم مر کر ایسے ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور حضور کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ کیسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا، انا خلقناہ من قبل، بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب اس کا وجود ہی نہ تھا۔ سڑی ہوئی اور بوسیدہ ہڈی سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس رب نے بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیا۔ انسان کی حقیقت کیا تھی؟ وہ ایک پانی کے قطرے سے اور بوند سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا تھا۔ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا، وہ کچھ بھی نہ تھا۔ فَوَرَبِّكَ، پس آپ کے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ضرور بضرور ہم ان کافروں کو جمع کریں گے اور تمام لوگوں کو جمع کریں گے، والشیاطین، اور شیطانوں کو ہم جمع کریں گے، ثم پھر لنحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر ضرور بضرور ہم کافروں کو، جہنمیوں کو جہنم کے گرد گھٹنے کے بل جمع کریں گے۔ یہ سارے جہنم میں گرنے سے پہلے جہنم کے گرد جمع کیے جائیں گے، رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، گھٹنے کے بل کھڑے ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے۔ ایک مجرم پھانسی کے تختے پر جانے سے پہلے جو کانپتا ہے وہ تو کانپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ آج جہنم سے بچنے کی درخواستیں کریں گے، مگر جہنم میں پھر انہیں پھینک دیا جائے گا۔ ثم پھر لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر ضرور بضرور ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو کھینچیں گے کہ جو رحمان عز و جل پر زیادہ بے باک تھا۔ یعنی سب سے پہلے کافروں کے سردار جو خود بھی گناہگار تھے، دوسروں کو بھی گناہوں کی دعوت دینے والے، خود بھی گمراہ دوسروں کو گمراہ کرنے والے، انہیں پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ ثم پھر لنحن اعلم بالذین هم اولا بها صلیا، پھر ضرور ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ کون جہنم میں زیادہ بھننے کے قابل ہے۔ صلیا بھننا، جیسے گوشت بھونا جاتا ہے، قیمہ بھونا جاتا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ زیادہ عذاب کس کو دینا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور بے شک تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ پل صراط تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، کئی سالوں کی مسافت کا فاصلہ، یعنی کئی سالوں تک کوئی گھوڑا سوار دوڑتا رہے پھر بھی پل صراط کا فاصلہ طے نہ کر سکے۔ اس وقت نیچے آگ بھڑک رہی ہے اور سامنے منظر نظر آ رہا ہے کہ لوگ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ پل صراط پر جب گزرنے کا کہا جائے گا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا پل صراط پر وہی ثابت قدم رہے گا جو صراط مستقیم پر ثابت قدم رہا۔ یعنی آج سیدھی اور سچی راہ پر چلنے میں مشکلات برداشت کر لیں، نقصان اپنا دنیاوی کرنے دیں، لیکن جو سیدھی راہ ہے اس کو نہ چھوڑیں، تو آج دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے، شریعت پر چلیں گے، تو پل صراط پر اس طرح گزر جائیں گے کہ جیسے بجلی چمک کر گزر جاتی ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، آپ کے رب پر یہ یقینی فیصلہ ہے، یعنی آپ کے رب نے اس کا یقینی فیصلہ کیا ہے، یہ حتمی فیصلہ ہے۔ ہر ایک کو پل صراط کے اوپر سے گزر کر
پھر جہنمی جہنم میں گریں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے. ثم پھر پل صراط سے اور جہنم سے کس کو نجات ملے گی؟ یہ بھی سن لیجئے. ثم پھر ننجی الذین اتقوا، ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جو متقی اور پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں. بن جائیے متقی پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں. ہم آج یہ نیت کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اب ہم آئندہ ہمیشہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے. جو متقی نہیں وہ ظالم ہے، گناہگار ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری آیتیں روشن پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ مسلمانوں اور کافروں میں سے کس کے مکانات اچھے ہیں اور کس کی مجلس اچھی ہے. مطلب کافر اپنی مال و دولت، عہدہ، منصب، بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، پھر قوت، اس پر غرور کرتے اور کہتے اگر تم مومن ہو اور اللہ تم سے راضی ہے تو اس قدر غربت کیوں ہے تم پر. آج بھی ایسا ہی ہے کہ جو مسلمان ہو لیکن مالدار ہے، کروڑ پتی ہے، حکومت یا عہدہ یا منصب ہے، تو بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر عاجزی ہو. اگر غریب شخص کوئی سیدھی اور سچی بات کرے تو وہ حقارت کی وجہ سے سنتے نہیں ہیں. ایسا غرور اور تکبر یہ بہت بڑی نادانی ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مالدار یا غریب کا مقام و مرتبے کا تعلق نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، اگر وہ متقی پرہیزگار ہے تو اسے اللہ کا قرب ملے گا. اور چاہے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہو، اگر اللہ کا نافرمان ہے تو آخرت میں اگر اللہ ناراض ہے تو اس کے لیے تباہی و بربادی ہے. فرمایا گیا اے غرور کرنے والوں، یہ دنیا کی دولت، یہ مال سب یہی رہ جائے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور بہت ساری بستیاں، بہت سارے لوگ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیے. هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، وہ ان سے اچھا سامان رکھتے تھے اور ان سے زیادہ نام و نمود رکھتے تھے. ظاہری کشش، اٹریکشن ان میں زیادہ تھی، ان میں قوت، طاقت، صحت سب کچھ زیادہ تھا، مگر اللہ کے غضب سے وہ نہ بچ سکے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، من کان فی الضلالہ، سوال یہ ہے کہ پھر انہیں مال کیوں دیا گیا جب یہ اللہ کے نافرمان ہے. اے محبوب آپ فرمائیے جو کوئی گمراہی میں ہو، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، بس رحمان عز و جل اسے خوب ڈھیل دیتا ہے. مال، اولاد، شہرت، عزت، وہ پھر اپنی اس ظاہری شان و شوکت میں کھو جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہے. اسے مشکل آئے تو اسے اللہ یاد آئے. نمرود 800 سال کی عمر پائی، 400 سال تک کبھی بیمار نہیں پڑا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا. اگر بیمار پڑتا تو اسے خدا یاد آتا. حتی، یہاں تک کہ اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعة، یہاں تک کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ دیکھ لیتے ہیں، اس وقت تک ڈھیل دی جاتی ہے. فرمایا اما العذاب، یا تو پھر دنیا میں عذاب آ جاتا ہے، واما الساعة، یا پھر وہ قیامت تک ڈھیل دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کے لیے تباہی ہے. فَسَيَعْلَمُونَ، پھر ان قریب وہ جان لیں گے، من هو شر مکانا، انہوں نے کہا تھا خیر مقاما، کہ ہم میں سے دونوں فریقوں میں سے، مسلمان اور کافر میں سے کس کا مقام اچھا ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے. تو فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کی جگہ سب سے بری ہے. یہ کافر، یہ گناہگار جن کا ایمان برباد ہوا، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کی فوج کمزور ہے، یعنی سارا زور، ساری طاقت ان کی ختم ہو جائے گی. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اللہ تعالی ہدایت یافتہ لوگوں کو اور ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے راہیں اور آسان ہو جاتی ہیں. دنیا کا مال، دنیا کے مکانات، بینک بیلنس، یہ کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب کو فنا ہے، سب چھوڑ کر قبر میں جانا ہے.
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. باقی رہنے والے نیک اعمال یہ تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہیں، ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہترین انجام کے اعتبار سے. یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو ثواب بھی زیادہ ملے گا، ان کا انجام بھی اچھا ہوگا، اور جنہوں نے گناہ کیے اور گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا ان کے لیے تباہی بربادی ہے. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا جو درس سنے تو اس کا ایک اپنا انداز ہے سننے کا. بندہ قرآن کی آیت پہ غور کرے اور سوچے میرا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. اگر عمل ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر عمل نہیں تو نیت کر لیں اور عزم کر لیں کہ باقی رہنے والے جب نیک اعمال ہیں تو ہم دنیا کی اتنی فکر نہ کریں بلکہ آخرت میں کام آنے والے نیک اعمال کی کوشش اور تیاری کریں. انشاءاللہ ہم ایسا ہی کریں گے. اے پروردگار تو ہماری غیب سے مدد فرما. افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا بس تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا. وقال، اور وہ بولا، لأوتین مالا وولدا، میں ضرور بضرور بہت زیادہ مال اور بہت زیادہ اولاد دیا جاؤں گا. بخاری و مسلم میں یہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ عاص بن وائل کافر سے قرضہ مانگتے تھے. جب بھی اس کے پاس آپ اپنی رقم مانگنے کے لیے جاتے تو عاص بن وائل یہ کہتا کہ تو مومن ہے، جب تک تو کافر نہیں ہوگا میں تیری رقم تجھے واپس نہیں کروں گا. تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ میں کبھی بھی کفر نہیں کروں گا، ہمیشہ اسلام پر رہوں گا. اگر میں نے ایسا کیا تو کل بروز قیامت میں تباہ ہو جاؤں گا. تو عاص بن وائل نے کہا کہ کل بروز قیامت یہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت خباب نے فرمایا کہ ہمیں ایک دن مر کر پھر کچھ عرصے تک قبر میں رہ کر پھر دوبارہ ہمیں اٹھنا ہے. تو کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں ایسا ہی ہے. تو کہنے لگا اچھا تو جب وہاں اٹھیں گے نا تو مجھے بہت زیادہ مال بھی ملے گا، بہت زیادہ اولاد بھی ملے گی جیسے دنیا میں ملا ہے، پھر وہاں مجھ سے میرا قرضہ لے لینا. اس طرح اس نے مذاق اڑایا. اس کی مذمت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. فرمایا کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل بروز قیامت ضرور بضرور مجھے خوب مال اور خوب اولاد ملے گی. یہ کہاں سے اس کو پتا چلا؟ اپنی سوچ اور اپنے خیال سے یہ اندازے لگاتا ہے. کافر کے لیے تو مرنے کے بعد تباہی ہے. اطلع الغیب، کیا اس نے غیب جان لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا کیا اس نے رحمان عز و جل سے کوئی وعدہ لیا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. کافر جہنمی ہے. سنکتب ما یقول، ان قریب ہم لکھیں گے، یعنی ان قریب ہم سزا دیں گے اس کی جو وہ کہتے ہیں. وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور ہم اس کے لیے عذاب خوب پھیلا دیں گے. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہم ہی وارث ہوں گے، مالک ہوں گے. یعنی ایک نہ ایک دن اسے موت آ لے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، پھر ان چیزوں کا یہ مالک نہ رہے گا، اور در حقیقت حقیقی طور پر ہم ہی ان چیزوں کے مالک ہیں. وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ شخص جو کفر کرنے والا ہے ہمارے پاس اکیلا آئے گا، کوئی مال اولاد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، نیک اعمال بھی نہیں ہوں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبود بنا لیے، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ یہ بت انہیں زور دیں، قوت دیں، طاقت دیں. یہ بت اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکتے، بلکہ ساری مخلوق بھی مل جائے تو اللہ سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے. کلا، ہرگز یہ بت انہیں طاقت نہیں دیں گے. سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، ان قریب یہ بت ان کی پوجا پاٹ کا انکار کر دیں گے. وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور یہ بت ان قریب ان کے مخالف بن جائیں گے. مفسرین فرماتے ہیں کہ بت تو بے جان پتھر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت انہیں زندگی دے گا، اور یہ بت کی آنکھیں ہوں گی یہ دیکھیں گے، ان کے کان ہوں گے یہ سنیں گے،
ان کی زبان ہوگی، یہ گفتگو کریں گے اور کہیں گے پروردگار یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو بے جان پتھر تھے، ہمیں ان کی پوجا پاٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ہم نے انہیں نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا پاٹ کریں۔ پھر ان کافروں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ تو بے جان پتھر ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ تو فرمایا یہ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں جہنم کی آگ سے کوئی تکلیف نہ ہوگی، یہ بے جان پتھر ہی ہوں گے، مگر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کافروں کو شرمندہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جنہیں تم خدا سمجھتے تھے آج تمہارے ساتھ یہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ 8واں رکوع مکمل ہوا، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھی، اللہم صل